اللہ کا رسول کا سن 18 ایئر سے مکے میں زبردست بارش ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئی. اچھا ایسی سالڈ پتھر کی دیواریں نہیں تھی اس وقت، ساری کعبے کی دیواریں ٹوٹ گئی. اور حج کو 2 یا 3 مہینے رہے، پورا مکہ اچھل گیا. مکے کی عزت تھی کعبہ، ان کی نام تھی، ہزاروں قافلے آتے تھے کعبے سے، تو ان کی عزت تھی. مکے میں ہلچل مچ گئی. یہ لوگ سب جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ سردار ہیں، کیا کرنا؟ تو کہا بناؤ کعبہ. دیوار ٹوٹی. سب لوگ اس زمانے کا جو بھی سسٹم تھا، اینٹ سیمنٹ وہ سب لے کر آئے. میری طرف دیکھو پلیز، لک ایٹ می، لک ایٹ می. اینٹ سیمنٹ سب لے کر آئے اور کعبے کی دیواروں کو توڑا، فاؤنڈیشن تک گئے کہ فاؤنڈیشن سے نیچے سے دیوار کو اٹھائی. جیسی فاؤنڈیشن پورا سامان لے کر آ گئے کہ اب شروع کرنا ہے. تو فاؤنڈیشن میں دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا. گھبراؤ مت، میں کوئی موت کی بات نہیں کر رہا آج. بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بنانے نہیں دے رہا. سب دور بھاگ رہے. جب بنا ہی نہیں سک رہے، اژدہے کو دیکھا تو یہ سیدھا جناب ابو طالب کے پاس آئے. آ کے کہا ابو طالب وہ تو غضب ہے، ہم بنا ہی نہیں سکتے، وہاں تو اژدہے بیٹھے، ہم کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے، ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے. جناب ابو طالب آئے، آ کے دیکھا اسی طرح اژدہا بیٹھا ہوا ہے، اور کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہا بنانے کے لیے. تو ابو طالب نے کہا سنو، سامان کو دیکھا، کہا سنو یہ جو تم لوگ سامان لائے ہو نا، یہ سارے پیسوں میں حرام ملا ہوا. جب تک تم محنت، جملے سنو، جب تک محنت کر کے اجرت لے کر نہیں آؤ گے پاک طریقے سے، اس وقت تک تم کعبے کی دیواروں کو نہیں بنا سکتے. اللہ تم کو حرام، یہ سارا مال حرام کا ہے، تمہارا لوٹا ہوا مال ہے، تو یہ مال سے تم اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے. میں پوچھ رہا ہوں مسلمانوں کو کہ جب کعبے کی دیوار ٹوٹی، یہ سنی شیعہ سب کتابوں میں، کعبے کی دیوار ٹوٹی تو ابو طالب کو اسلام آنے سے پہلے یہ معلوم تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، یہ حلال ہے حرام ہے. ابو طالب اسلام آنے سے پہلے 20 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد اسلام آیا، 25 ایئرس کے بعد یا 20 ایئرس کے بعد اسلام کا قانون آیا، اسلام کا اعلان ہوا، رسول نے کہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو یہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے. کہا جب تک تم اجرت کر کے محنت کر کے حلال پیسہ نہیں لاؤ گے، جب تک تم اللہ تم کو کعبے کی دیوار بنانے نہیں دے گا. اب یہ لوگ گئے سب، بہرحال گئے، سب نے محنت کی، پاک محنت کر کے اجرت کر کے پیسے جمع کر کے سیمنٹ اینٹ جو بھی تھی اس زمانے کا سب لے کر آئے تو دیکھے. پھر انکل بیٹھے ہوئے نیچے، پھر وہ اژدہا بیٹھا ہوا ہے نیچے. ابھی سیدھا ابو طالب کے پاس ہے، یار تم نے اتنی محنت کروا دی ہم سے، وہ تو جا ہی نہیں رہا وہاں سے. جناب ابو طالب آل دا وے چل، یہ اوپر رہتے تھے، مکے کے اوپر رہتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس شعیب ابو طالب. جہاں آج آپ کا مزار، سرکار اتر کے آئے نیچے آئے، اس کا فاؤنڈیشنز کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا ہے. اب روایت کا جملہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، نیچے روایت کا جملہ ہے کہ ابو طالب نے دیکھا اسی طرح اژدہا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، زیر لب کچھ پڑھا. ابھی آپ کے یہ پڑھنا ختم نہیں ہوا، یہ سارے مکے کے وہ کافروں نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا، آسمان سے ایک برڈ، پرندہ اڑتا ہوا، کافی بڑا پرندہ برڈ اڑتا ہوا نیچے آیا. جیسے آسمان میں پرندے ہوتے ویسے وہ برڈ اڑتا ہوا نیچے آیا اور سیدھا نیچے گیا باؤنڈری میں، اپنی چونچ میں اس اژدہے کو اٹھایا، آسمانوں کی طرف بلند ہو گیا. تو اس کے بعد ابو طالب نے کہا اب بناؤ کعبہ. یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں حجر اسود لگانے کا وقت آیا تھا، جو مشہور واقعہ ہے. یہ جو میں آپ کو پڑھا یہ انتہائی مشہور واقعہ ہے، اس لیے کہ حجر اسود کے بعد ہر قبیلے والا، ہر ٹرائب والا بولا تھا ہم لگائیں گے. تو اس وقت رسول اللہ کی وہ رائے، رسول اللہ نے کہا تھا نہیں ایک کپڑے میں رکھو، اس لیے کہ حجر اسود کے لیے یہ ہے کہ صرف معصوم لگا سکتا اور کوئی نہیں لگا سکتا.
یا ابو طالب لگا سکتے تھے یا اللہ کا رسول لگا سکتا تھا، لیکن ہر ٹرائب والے ایک کا سردار بولتا ہم لگائیں گے، ہم اس کو فکس کریں گے. لیکن اللہ کے رسول کا وہ رائے کہ ہر ایک چادر میں حجر اسود کو رکھو، سارے قبیلے والے پکڑو اور سب کا اس میں شیئر ہو جائے گا. اور جب وہ گئے تھے تو جناب ابو طالب نے لگا لی. یہ وہی واقعہ جو میں پڑھا. تو آپ نے دیکھا غور کیا کہ کہاں تک گئے ایمان پہ. اللہ کے رسول نے 15 سال میں مہر لگائی، 20 سال کے سن میں دنیا کو بتایا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. جب اللہ کا رسول کے گھر میں آپ رہنے لگے، 25 سال کے رسول اللہ ہوئے، 25 ایئرس. اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ، ہمارا لاکھوں سلام ہماری اس ماں کے اوپر. آج ہسٹری نے، تاریخ نے 2 پرسنالٹیز کو اگنور کیا، بھول گئے، جن کا احسان اسلام کے اوپر ہے. خدیجہ اس بیوی کا نام ہے، خدیجہ اس بیوی کا نام ہے. جیسے ابو طالب کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا، اسی طرح خدیجہ کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا. کیسے اشارہ کیا کہ خدیجہ کے لیے کہا، اللہ کے رسول سے کہا یار میرے حبیب تم تو مسکین تھے، تم تو غریب تھے، ہم نے تم کو مال دیا، مال خدیجہ دے رہی، اللہ اس مال کو اپنی طرف اشارہ کر رہا. آپ سوچو کہ اسلام آنے سے پہلے کافر اور مشرکین کا مال حرام تھا تو اللہ نے کعبہ بنانے نہیں دیا. خدیجہ کا اتنا پاک مال ہے، اتنا پاک مال کہ بلینز آف ڈالر آج کے خدیجہ نے اسلام پہ قربان کر دیا. اتنا پاک تھا تو رسول اللہ نے لیا. رسول کا لینا اللہ کا لینا ہے، اور اللہ اپنی طرف نسبت دے کے بول رہا میرے حبیب تم تو غریب تھے، پور تھے، مسکین تھے، ہم نے مال دیا. خدیجہ نے پوری دولت دے کر دنیا کو بتایا کہ اگر آج ابو طالب اور خدیجہ نہیں ہوتے مکے میں، اسلام دفن ہو جاتا، وہی ختم ہو جاتا. یہ 2 پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا. اگر آج مور دین 1 بلین مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تو وہ احسان ابو طالب اور احسان خدیجہ الکبریٰ. جب آپ کی ایج 25 ایئرس کی ہوئی، اس وقت بی بی خدیجہ ہماری ماں 27 کی تھی. یہاں پہ بھی ظلم کیا مسلمانوں نے، آپ کو لکھا 40 ایئرس کی تھی. یو شوڈ نو کہ ہماری ماں کی ایج کیا تھی جب شی واز 27 ایئرس اولڈ، اور ہمارے پروفیٹ 25 ایئرس کے تھے. صرف 2 سال کا ڈفرنس ہے، دیٹس آل. لیکن اسلامک ہسٹری میں ہے کہ بی بی کی ایج 40 ایئرس کی تھی. ایبسولوٹلی رانگ، بالکل غلط، حرام ہے. بی بی صرف 2 سال بڑی تھی، only 27 ایئرس. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کیا ریزن تھا کہ مسلمانوں نے ابو طالب کے احسان کو بھلایا؟ کیا ریزن تھا کہ مسلمانوں نے بی بی خدیجہ کے احسان کو بھلایا؟ کیوں؟ کیا مطلب کیا تھا؟ کیوں بھولا؟ آج بھلایا خدیجہ اور ابو طالب کو. صرف ایک ہی ریزن ہے، یاد رکھو. ابو طالب امام علی کے بابا ہے، خدیجہ بی بی فاطمہ کے بابا ہے، ماں ہے. علی اور فاطمہ کی دشمنی میں مسلمانوں نے ابو طالب اور خدیجہ کے احسان کو بھلا دیا. نکاح کا وقت آیا، پروپوزل خدیجہ نے رسول اللہ کو نہیں بھیجا، بلکہ پروپوزل آیا جناب خدیجہ کی طرف سے جناب ابو طالب کے پاس کہ آپ کے بھتیجے. ساری دنیا کو معلوم تھا، ساری دنیا کو معلوم تھا کہ کفیل جو ہے رسول کا وہ ابو طالب ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. 5 ایئرس سے لے کے 5-6 ایئرس سے لے کے 53 ایئرس تک مکے میں رہے، تو آلموسٹ 45 ایئرس تک جس نے کفالت کی رسول کی، جس نے رسول کو شیڈ دیا. کیا بول رہا میں؟ اللہ کے رسول کو شیڈ نہیں، 1,24,000 نبیوں کا شیڈ ہے. وہ آدم سے لے کے خاتم تک رسول کا شیڈ نہیں تھا. ابو طالب کا شیڈ جو تھا وہ 1,24,000 انبیاء، نبوت کو شیڈ دینے والے کا نام ابو طالب ہے. اس کے بعد جب پروپوزل دیا، ابو طالب آئے. جناب ابو طالب میرا لاکھوں سلام میرے دادا کے پاس، لاکھوں سلام. آئے اللہ کے رسول کے پاس. یہ تو اللہ کا رسول جانتے تھے، وصیت الہی یہی تھی کہ تمہارا پروپوزل آیا خدیجہ کے پاس. وہی آ گئی، حکم الہی ہوا. اللہ کا رسول تو جانتا تھا، آپ نے ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد
شادی کا اعلان ہوا، ڈیٹ فکس ہوئی. ڈیٹ فکس ہونے کے بعد دوستو میں بہت ایک امپورٹنٹ بات بولنے جا رہا ہوں. آپ انصاف سے بولو، کوئی مسلمانوں کی کتاب اٹھاؤ، کوئی مسلمانوں کی کتاب اٹھاؤ، ہسٹری کے بکس اٹھاؤ، ہسٹری کے بکس میں دیکھو کہ اللہ کے رسول کا نکاح کس نے پڑھایا. اگر اللہ کا رسول کا نکاح معذاللہ کوئی کافر پڑھا سکتا، کوئی مسلمان پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. پڑھو کسی کرسچن کے پادری سے، پڑھو کسی سینگاگ میں جا کے. اگر تم یہ بولتے کہ ابو طالب ایمان نہیں تھا، مسلمان نہیں تھے، تو پھر نکاح کس نے پڑھا؟ خالی نکاح نہیں، پھر بول رہا خالی نکاح نہیں. جب نکاح کا جو آج سارا مسلمان، جب آپ جانتے کہ جب آپ کا نکاح ہوا، جو پہلا خطبہ، جو سرمن مولوی پڑھتا ہے، وہ شروع کیسے کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلی مرتبہ زمین کے اوپر، رسول کو چھوڑ دو، زمین کے اوپر پہلی مرتبہ بڑی آواز سے کس نے کہا مکے کی زمین پہ؟ یہ اللہ کا، یہ ابو طالب ہے کہ جس نے بھرے ہوئے مجمع میں کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا. قرآن آنے سے 15 سال پہلے، بیفور قرآن آنے سے 15 ایئرز پہلے، مکے کی زمین کے اوپر پہلی مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کھلا پڑھنے والے کا نام ابو طالب ہے. ایسا دیکھے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پورا سورہ بنا کر بھیج دیا.